السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک اللہم الہمنی رشدی وعزنی من شر نفسی اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم حاسبنا حسابا یسیرا حسبنا اللہ ونعم الوکیل لا حول ولا قوة الا باللہ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ہم پڑھ رہے ہیں 5واں پارہ سورہ النساء، آیت نمبر 35 تک ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 36 انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اور تم سب اللہ کی بندگی کرو۔ ہمیں کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے نہیں پیدا کیا انسانوں اور جنوں کو مگر صرف اپنی عبادت کے لیے۔ اللہ تو ہمیں ہر حال میں اپنی بندگی کرنے والا بنا، اپنی اطاعت کے کاموں پہ ہمیں جما دے۔ ہم سے کوئی کام ایسا نہ ہو جو تیری ناراضگی کا سبب بنے، تیرے غضب کا سبب بنے۔ اللہ تو ہمیں اپنی رحمت سے اپنی اطاعت کے کاموں پہ جما دے۔ ہم اللہ ہی سے مدد چاہتے ہیں کہ جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں نیکی کرنے کی طاقت اور نہ برائی سے بچنے کی مگر اللہ کی توفیق اور مدد کے ساتھ۔ ہم اللہ کی مدد کے ساتھ ہی گناہوں سے بچ سکتے ہیں اور نیکی پہ بھی ہم نہیں جم سکتے جب تک کہ اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو۔ تو اللہ تو ہمیں ہر حال میں اپنی اطاعت پر، اپنی بندگی پر جمائے رکھنا۔ اگلا حکم ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ سب سے بڑا ظلم جو ہے نا وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔ شرک ظلم عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں سارے گناہ معاف کر دوں گا سوائے شرک کے، کہ شراکت کسی طور بھی معاف نہیں ہوگی جب تک کہ انسان سچے دل سے تائب ہو کر آئندہ کے لیے بالکل اس سے مکمل توبہ نہ کر لے اور اپنے معاملات کی اصلاح نہ کر لے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد پھر فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، اور والدین کا درجہ آپ نے بات رکھا کہ ان کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آیا جائے، کہ جس طرح بچپن میں انہوں نے شفقت سے ہمیں پالا، بڑھاپے میں اگر ہماری ضرورت ہو تو ہم خوش دلی کے ساتھ ان کے سارے کاموں کو انجام دینے والے ہوں۔ کہ ایک لفظ اف جو انسان ناگواری کے اظہار کے لیے اس کے منہ سے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع فرما دیا کہ وہ بھی والدین کے لیے نہیں کہنا۔ تو جے کا کوئی اور بد کلامی ان کے ساتھ کی جائے یا تلخ کلامی کی جائے یا ان سے شاؤٹ ہو کے بات کی جائے، اللہ کو یہ ہرگز پسند نہیں۔ اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ برابر کے درجے میں نیکی کرنا، اور ایک ہوتا ہے ان کے حق سے بڑھ کر دینا۔
تو اس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا والدین کے ساتھ احسان کرنے کا، نیک سلوک اور برتاؤ کرنے کا، پھر رشتہ داروں کا، قرابت داروں کا اور یتیموں کا اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ جو بالکل ہمارے معاشرے کا جو ایسا طبقہ ہے جس سے بہت زیادہ زیادتیاں ہوتی ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ تنبیہ کی کہ یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ کس لیے کہ اگر ہم ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ہمارے ساتھ بھی رحمت کا معاملہ کریں گے، اور پڑوسی رشتہ دار سے، اجنبی ہمسائے سے بھی، کہ اگر راہ چلتے ہوئے، واک کرتے ہوئے کہیں بھی باہر ہم نکلے ہیں، ہمیں کوئی ہمسایہ مل گیا ہے لیکن مسلمان ہے، تو فرشتے حیرت کرتے ہیں جب ہم ایک دوسرے سے سلام نہیں لیتے، کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اجنبیوں کی طرح گزر جائیں۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اسلام میں پہل کرنی چاہیے، اور کوئی بھی ہو رستے میں اگر ہم جا رہے ہیں، ہمیں کوئی بھی ملے تو ہمیں اس میں سلام کرنے میں سستی نہیں برتنا چاہیے، اور ہچکچاہٹ نہیں ہمیں ہونی چاہیے، ہمیں پہل کرنی چاہیے۔ اس کے لیے 30 نیکی ہیں جو اسلام میں پہل کرے، تو ہمیں ضرور اس نیکی کا سے فائدہ اٹھانا ہے، اپنے آپ کو اس پر جمانا ہے انشاءاللہ۔ پھر ہے پہلو کے ساتھی اور مسافر سے اور ان لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہوں، احسان کا معاملہ رکھو۔ یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پندار میں مغرور ہوگی، یعنی جس کے اندر کبر ہو، تکبر ہو، اور وہ اور اپنی بڑائی پر فخر کرے۔ پہلو کے ساتھی سے کیا مراد ہے، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ متن میں الصاحب بالجم فرمایا گیا ہے، جس سے مراد ہم نشین دوست بھی ہے اور ایسا شخص بھی جس سے کہیں کسی وقت آدمی کا ساتھ ہو جائے۔ مثلا ہم بازار جا رہے ہیں، یا کوئی شخص ہمارے ساتھ راستے میں چل رہا ہے، یا کسی دکان پر ہم سودا خرید رہے ہیں اور کوئی دوسرا خریدار بھی ہمارے ساتھ بیٹھا ہو، یا سفر کے دوران کوئی شخص ہمارا ہم سفر ہو۔ یہ عارضی ہمسائیگی بھی ہر معذب اور شریف انسان کو پر ایک حق عائد کرتی ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ حد الامکان اس کے ساتھ نیک برتاؤ کرے اور اسے تکلیف دینے سے اجتناب کرے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا۔ اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے انہیں چھپاتے ہیں۔ ایسے کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اللہ کے فضل کو چھپانا کیا ہے کہ آدمی اس طرح رہے گویا اللہ نے اس پر فضل نہیں کیا ہے۔ مثلا کسی کو اللہ نے دولت دی ہے اور وہ اپنی حیثیت سے گر کر رہے، نہ اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے، نہ بندگان خدا کی مدد کرے، نہ نیک کاموں میں حصہ لے، لوگ دیکھیں تو سمجھیں کہ بیچارہ بڑا ہی خستہ حال ہے۔ یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی سخت ناشکری ہے۔ حدیث میں آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جب کسی بندے کو نعمت دیتا ہے تو وہ پسند کرتا ہے کہ اس نعمت کا اثر بندے پر ظاہر ہو، یعنی اس کے کھانے پینے، رہنے سہنے، لباس اور مسکن اور اس کی ہر چیز سے اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا اظہار ہوتا رہے۔ آگے دیکھتے ہیں، والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا۔ اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور در حقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روز آخرت پر، کہ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے، یعنی لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرنا، ریاکاری کے لیے، لوگوں کی واہ واہ چاہنا۔ تو پھر کیا ہوگا کہ دنیا میں ہی ان کو اپنی واہ واہ کا بدل یا شہرت جو وہ چاہتے ہوں گے مل جائے گا، آخرت میں ان کے لیے اللہ کے پاس کوئی اجر نہیں۔ ریاکاری ہر اس نیکی کے کام کو ضائع کر دیتی ہے، جو کتنا بھی اچھا اور بڑا نیکی کا کام ہو، لیکن اگر اس میں ریاکاری آ گئی کہ انسان کے دل میں یہ خواہش ہو کہ لوگ اس پر واہ واہ کریں اور لوگ اس کو بڑا سمجھیں اور لوگ اس کو سخی سمجھیں، تو کیا ہوگا کہ اس کو دنیا میں ہی اس خواہش کا نعم البدل اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے، لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ جو لوگ محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور در حقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روز آخرت پر،
سچ یہ ہے کہ شیطان جن کا رفیق ہوا اسے بہت ہی بری رفاقت میسر آئی، کہ شیطان جس کا ہم نشیں ہو جائے تو پھر وہ گناہوں سے آدمی کس طرح بچ سکتا ہے جب اس پر مسلط ہو جائے شیطان۔ تو ہمیں اپنی صحبتوں کو غور کرنا ہے اور ہمیں نیک صحبت اختیار کرنی ہے کہ کیا ہوگا اگر ہم نیک صحبت اختیار کریں گے تو ہمارے لیے نیکی کا کام کرنا آسان ہو جائے گا، اور برائی سے انسان اپنے آپ کو بچا لے گا جماعت کی وجہ سے۔ اکیلا انسان جلدی شیطان کے ہتھ کنڈے چڑھ جاتا ہے یا اس کے وسوسوں میں آ جاتا ہے، لیکن جب اس کے ساتھ جماعت کا ساتھ ہوتا ہے، نیک لوگوں کا ساتھ ہوتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو مضبوط کر لیتا ہے اور گناہ سے اللہ اس کو بچنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اگلی آیت دیتے ہیں وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِ عَلِيمًا۔ آخر ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی اگر یہ لوگ اللہ پر اور روز آخر پر ایمان رکھتے اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے۔ دیکھیں مال اللہ ہی کی دین ہے، لیکن اگر ہم اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ کے پاس اس کا بہت بڑا اجر ہے، اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر ہمیں قیامت کے دن لوٹائے گا۔ اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا حال چھپا نہ رہ جاتا۔ تو ہمیں ہر حال میں جو بھی نیکی کا موقع میسر آئے اس سے ضرور فائدہ اٹھانا ہے، ہمیں اس میں تاخیر نہیں کرنی۔ پھر کیا ہوگا کہ اگر ہم تاخیر کریں گے تو شیطان ہمیں اچک لے گا اور ہم اس نیکی کے موقع سے جو ہمیں میسر آیا محروم ہو جائیں گے۔ تو اللہ نہ کرے کہ کوئی بھی ایسا نیکی کا موقع آئے اور ہم اس میں پیچھے رہ جائیں، ہم ضرور سبقت کرنے والے ہوں، دوڑنے والے ہوں نیکی کے رستے میں۔ اللہ ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ، اگلی آیت ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اگر کوئی نیکی کرے تو اللہ اسے 2 چند کر دیتا ہے اور پھر اپنی طرف سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ کہ اگر انسان نیکی کرے تو اس کا اجر کتنا ہے؟ 10 گنا، اور اگر برائی کرے تو 1 ہی برائی لکھی جاتی ہے۔ اور برائی کرنے کا جب انسان ارادہ کرتا ہے تو بھی کچھ گھڑیوں کے لیے فرشتہ اس کو نہیں لکھتا جب تک کہ وہ انسان وہ برائی کر نہ لے۔ اگر وہ اس سے رک جاتا ہے تو اس کے حق میں نیکی لکھی جاتی ہے، اگر وہ برائی کرتا ہے تو وہ 1 ہی برائی لکھی جاتی ہے۔ اور جو نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اللہ اسے 2 چند کرتا ہے اور اسے اپنی طرف سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ اگلی آیت ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ پھر سوچو کہ اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے۔ یعنی ہر دور کا پیغمبر اپنے دور کے لوگوں پر اللہ کی عدالت میں گواہی دے گا کہ زندگی کا وہ سیدھا راستہ اور فکر و عمل کا وہ صحیح طریق جس کی تعلیم آپ نے مجھے دی تھی اسے میں نے ان لوگوں تک پہنچا دیا تھا۔ پھر یہی شہادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور کے لوگوں پر دیں گے، اور قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا دور آپ کی بعثت کے وقت سے قیامت تک ہے۔ سورہ آل عمران میں بھی اس کے متعلق آتی ہے آیت، اسے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ جی، سورہ آل عمران کی آیت میں جو وضاحت ہے وہ ہے کہ مطلب اس کا یہ ہے کہ ہر پیغمبر سے اس امر کا عہد لیا جاتا رہا ہے، اور جو عہد پیغمبر سے لیا گیا وہ لا محالہ اس کے پیروں پر بھی آپ سے آپ عائد ہو جاتا ہے کہ جو نبی ہماری طرف سے اس دین کی تبلیغ و اقامت کے لیے بھیجا جائے، جس کی تبلیغ و اقامت پر تم مامور ہوئے ہو، اس کا تمہیں ساتھ دینا ہوگا، اس کے ساتھ تعصب نہ برتنا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اپنے آپ کو دین کا اجادار نہ سمجھنا، حق کی مخالفت نہ کرنا، یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے بندوں کے لیے۔ بلکہ جہاں جو شخص بھی ہماری طرف سے حق کا پرچم بلند کرنے کے لیے اٹھایا جائے اس کے جھنڈے تلے جمع ہو جانا۔ جہاں اتنی بات اور سمجھ لینی چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہر نبی سے یہ عہد لیا جاتا رہا ہے، اور اسی بنا پر ہر نبی نے اپنی امت کو بعد میں آنے والے نبی کی خبر دی اور اس کا ساتھ دینے کی ہدایت کی۔ لیکن نہ قرآن میں نہ حدیث میں کہیں بھی اس امر کا پتہ نہیں چلتا
کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا عہد لیا گیا ہو، آپ نے اپنی امت کو کسی بات کے آنے والے نبی کی خبر دے کر اس پر ایمان لانے کی ہدایت فرمائی ہو، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا۔ اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول کی بات نہ مانی اور اس کی نافرمانی کرتے رہے تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور اس میں سما جائیں۔ وہاں یہ اپنی کوئی بات اللہ سے نہ چھپا سکیں گے کہ رسوائی تو دنیا میں بھی بہت زیادہ ذلت کا سبب بنتی ہے، لیکن آخرت کی رسوائی اس سے کہیں زیادہ بڑھ کے ہے کہ جہاں اول و آخر تمام انسان اللہ کے سامنے حشر کے میدان میں اکٹھے ہوں گے، وہاں اگر کسی کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑ گیا تو وہ کتنے بڑے کہہ لیں کہ مطلب نقصان اور خسارے میں ہوگا وہ انسان، کہ اس کی اس وقت میں خواہش کیا ہوگی کہ کاش زمین پھٹ جائے اور میں اپنا آپ اس میں چھپا لوں، مجھے کوئی دیکھ نہ سکے، میری یہ ذلت لوگوں کے سامنے نہ آئے۔ وہ اپنی اس بدبختی کو چھپانا چاہے گا لیکن کچھ بھی اس کے بس میں نہیں ہوگا۔ اگلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو۔ اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو، الا یہ کہ راستے سے گزرتے ہو، اور اگر کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو تو یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے، یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو اور پھر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو، بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشش فرمانے والا ہے۔ اس کی تفصیل دیکھ لیتے ہیں۔ شراب کے بارے میں، یہ شراب کے بارے میں متعلق دوسرا حکم ہے۔ پہلا حکم وہ تھا جو سورہ بقرہ میں آیت نمبر 219 میں گزرا، اس میں صرف یہ ظاہر کر کے چھوڑ دیا گیا تھا کہ شراب بری چیز ہے، اللہ کو پسند نہیں۔ چنانچہ مسلمانوں میں سے ایک گروہ اس کے بعد ہی شراب سے پرہیز کرنے لگا تھا، مگر بہت سے لوگ بدستور استعمال کرتے رہے، حتیٰ کہ بسا اوقات نشے کی حالت ہی میں نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتے اور کچھ کا کچھ پڑھ جاتے، اس لیے کہ انہیں کچھ ہوش ہی نہ ہوتا تھا۔ غالباً 4 ہجری کی ابتدا میں یہ دوسرا حکم آیا اور نشے میں نماز پڑھنے کی ممانعت کر دی گئی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ لوگوں نے اپنے شراب پینے کے اوقات بدل لیے اور ایسے اوقات میں شراب پینی چھوڑ دی جس میں یہ اندیشہ ہوتا کہ کہیں نشے کی حالت میں نماز کا وقت نہ آ جائے۔ اس کی کچھ مدت بعد شراب کی قطعی حرمت کا وہ حکم آیا جو سورہ مائدہ میں ہے۔ اب یہاں یہ بات بھی ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ آیت میں سکر یعنی نشے کا لفظ ہے، اس لیے یہ حکم صرف شراب کے لیے خاص نہ تھا بلکہ ہر نشہ آور چیز کے لیے عام تھا، اور اب بھی اس کا حکم باقی ہے۔ اگرچہ نشہ آور اشیاء کا استعمال بجائے خود حرام ہے، لیکن نشے کی حالت میں نماز پڑھنا دوہرا اور عظیم تر گناہ ہے۔ پھر اسی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی ہے کہ جب کسی شخص پر نیند کا غلبہ ہو رہا ہو اور وہ نماز پڑھنے یا میں بار بار اونگ جاتا ہو تو اسے نماز چھوڑ کر آرام کر لینا چاہیے، سو جانا چاہیے۔ بعض لوگ اس آیت سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ جو شخص نماز کی عربی عبارت کا مطلب نہیں سمجھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، لیکن علاوہ اس کے یہ ایک بیجا تشدد ہے۔ قرآن کے الفاظ بھی اس کو ساتھ نہیں دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مثال دی تھی کہ الف لام میم 3، میں نہیں کہتا کہ ایک حرف ہے بلکہ 3 حرف ہیں اور ہر حرف پہ 10 نیکیاں ہیں، تو حروف مقطعات میں سے وہ الف لام میم تھے جن کے معنی صرف اللہ کو معلوم ہیں۔ تو یہاں قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ یعنی نماز میں آدمی کو اتنا ہوش رہنا چاہیے کہ وہ یہ جانے کہ وہ کیا چیز اپنی زبان سے ادا کر رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ کھڑا تو نماز میں ہو اور اس کا دھیان کہیں اور ہو، تو اس سے منع کیا گیا۔ پھر جنابت کے بارے میں حکم ہے کہ اس کے اصل معنی دوری اور بیگانگی کے ہیں، اسی لفظ سے اجنبی نکلا ہے۔ اصطلاح شرع میں جنابت سے مراد وہ نجاست ہے جو قضاء شہوت سے یا خواب میں مدح خارج ہونے سے لاحق ہوتی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے آدمی طہارت سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ پھر ہے
जनाबत ही के बारे में फ़ुक़हा और मुफस्सरीन में से एक ग्रोह ने इस आयत का मफ़हूम ये समझा है कि जनाबत की हालत में मस्जिद में ना जाना चाहिए इल्ला ये कि किसी काम के लिए मस्जिद से गुजरना हो। इसी राय को अब्दुल्ला बिन मसूद, अनस बिन मालिक, हसन बसरी और इब्राहिम नखी वगैरह ने इख्तियार किया है। दूसरा ग्रोह इसे सफ़र मुराद लेता है, यानी अगर आदमी हालत सफ़र में हो और जनाबत लाहक हो जाए तो तयम्मुम किया जा सकता है पानी ना मिलने की सूरत में। रहा मस्जिद का मामला तो इस ग्रोह की राय में जुम्बी के लिए वज़ू करके मस्जिद में बैठना जायज़ है। ये राय हज़रत अली इब्न अब्बास, सईद बिन जुबैर और बाज़ दूसरे हज़रात ने इख्तियार फरमाई है। अगरचे इस अमर में करीब करीब सबका इत्तफ़ाक़ है कि अगर आदमी हालत सफ़र में हो और जनाबत लाहक हो जाए और नहाना मुमकिन ना हो तो तयम्मुम करके नमाज पढ़ सकता है। लेकिन पहला ग्रोह इस मसले को हदीस से अक्स करता है और दूसरा ग्रोह इस रवायत की बुनियाद कुरान की मंदरजा बाला आयत पर रखता है। फिर है छूने से मुराद, यानी आयत में जो आया है ना, अल्लाह ताला कहते हैं कि या तुमने औरतों से लम्स किया हो। इस अमर में इख्तलाफ है कि लम्स यानी छूने से क्या मुराद है। हज़रत अली इब्न अब्बास, अबू मूसा अशरी, अबी बिन काब, सईद बिन जुबैर, हसन बसरी और मुतअद्दिद आइमा की राय है कि इससे मुराद मुबाशरत है और इसी राय को इमाम अबू हनीफा और उसके असहाब और इमाम सूरी ने भी इख्तियार किया है। बखलाफ इसके हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद और अब्दुल्ला बिन उमर की राय है और बाज़ रवायात से मालूम होता है कि हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब की भी यही राय है कि इससे मुराद छूना या हाथ लगाना है और इसी राय को इमाम शाफ़ी ने इख्तियार किया है। बाज़ आइमा ने बीच का मसलब भी इख्तियार किया है। मसलन इमाम मालिक की राय है कि अगर औरत या मर्द एक दूसरे को जज्बात शफ़ानी के साथ हाथ लगाएं तो उनका वज़ू साकित हो जाएगा और नमाज के लिए उन्हें नया वज़ू करना होगा। लेकिन अगर जज्बात शहवानी के बगैर एक दूसरे का जिस्म मस हो जाए तो इसमें कोई मज़ायका नहीं। फिर है तयम्मुम के बारे में तफसीली हुक्म की सूरत यह है कि अगर आदमी बेवज़ू है या उसे गुस्ल की हाजत है और पानी नहीं मिलता तो तयम्मुम करके नमाज पढ़ सकता है। अगर मरीज़ है और गुस्ल या वज़ू करने से उसको नुकसान का अंदेशा है तो पानी मौजूद होने के बावजूद तयम्मुम की इजाज़त से फ़ायदा उठा सकता है। तयम्मुम के मानी कसरत करने के मतलब ये है कि जब पानी ना मिले या पानी हो और उसका इस्तेमाल मुमकिन ना हो तो पाक मट्टी से कसरत करो। तयम्मुम के तरीके में फ़ुक़हा के दरमियान इख्तलाफ है। अब एक ग्रोह के नज़दीक इसका तरीका ये है कि एक दफ़ा मिट्टी पर हाथ मारकर मुंह पर फेर लिया जाए, फिर दूसरी दफ़ा हाथ मारकर कोहनियों तक हाथों पर फेर लिया जाए। इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक और अक्सर फ़ुक़हा का यही मज़हब है और सहाबा और ताबईन में से हज़रत अली, अब्दुल्ला बिन उमर, हसन बसरी, शाबी और सालम बिन अब्दुल्ला वगैरह भी इसके कायल थे। दूसरे ग्रोह के नज़दीक सिर्फ एक दफ़ा ही हाथ मारना काफ़ी है, वही हाथ मुंह पर फेर लिया जाए और उसी को कलाई तक हाथों पर भी फेर लिया जाए, कोहनियों तक मसा करने की ज़रूरत नहीं। ये अता और मखूल और औज़ाई और अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह का मज़हब है और अमूमन हज़रात अहले हदीस इसी के कायल हैं। तयम्मुम के लिए ज़रूरी नहीं कि ज़मीन ही पर हाथ मारा जाए। इस गर्ज़ के लिए हर गर्द आलू चीज़ और हर वो चीज़ जो खुश्क अज्ज़ा पर अर्ज़ी पर मुश्तमिल हो काफ़ी है। बाज़ लोग एतराज़ करते हैं कि इस तरह मिट्टी पर हाथ मारकर मुंह और हाथों पर फेर लेने से आखिर तहारत किस तरह हासिल हो सकती है। लेकिन दरहकीकत ये आदमी तहारत की हिस्स और निज़ाम का नमाज का एहतराम कायम रखने के लिए एक अहम नफ्सियाती तदबीर है। इससे फ़ायदा ये है कि आदमी खा कितनी ही मुद्दत तक पानी इस्तेमाल करने पर कादिर ना हो, बहरहाल उसके अंदर तहारत का एहसास बरकरार रहेगा। पाकीज़गी के जो कवानीन शरीयत में मुकर्रर कर दिए गए हैं उनकी पाबंदी वो बराबर करता रहेगा और उसके जहन से काबिल नमाज होने की हालत और काबिल नमाज ना होने की हालत का फ़र्क व इम्तियाज़ कभी महव ना हो सकेगा। ये पाकीज़गी की बेहतरीन सूरत है। यहीं पर हम अपने लेसन का इख्तिताम करते हैं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।